अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज है हासिल नावल की किस्त नंबर 12। मैं सोच रहा हूँ अगली बार अगर कभी कैरल को ड्रॉप करना पड़ा तो मैं एक फ़ोल्डर बनाकर साथ ले जाऊँगा। इनसे कहूँगा कि इनके सारे सवालों के जवाब इसमें हैं। वो बाद में आराम से इसका मुतालिया कर सकते हैं, मगर फ़िलहाल मुझे जाने दें। बात ख़त्म करके वो खामोश हुआ था। फिर अचानक इसने सानिया से पूछा था, आपके घर में तो कोई दादा नहीं है? वो इस अचानक सवाल पर यकदम गड़बड़ाई थी। नहीं, सानिया के घर कोई दादा नहीं है, और अगर होते भी तो तुम्हें फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारे साथ इसे ड्रॉप करने जाऊँगी। और ज़ाहिर है मैं ही घर के अंदर जाऊँगी, राबिका ने सलात खाते हुए कहा था। लंच के बाद राबिका के डैडी वापस ऑफ़िस चले गए थे। राबिका की मम्मी और छोटी बहन मार्केट चली गई थी। सानिया राबिका के साथ इसके कमरे में चली गई। सिर्फ़ चंद मिनट गुज़रे थे जब अचानक एस्ट्रियो एस्ट्रिया पोरवांटी हॉस्टन का बॉडीगार्ड बजाया जाने लगा था। वॉल्यूम इतना बुलंद था कि वो दोनों बात करते करते चुप हो गई। राबिका ने चाय का मग रख दिया था। ये डेवी है, इसे इतने मैनर्स नहीं है कि घर में कोई आया है तो वॉल्यूम ही थोड़ा कम रख ले। दिन में 36 बार हम ये नंबर सुनते हैं। इसका ख्याल है कि वटनी ने ये नंबर इसके लिए रिकॉर्ड किया है। राबिका तरशी से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। चंद मिनटों बाद एस्ट्रियो के वॉल्यूम कम हो गया था। राबिका दोबारा कमरे में आ गई थी। वॉल्यूम कम कर दिया। सानिया ने इसके अंदर आते ही पूछा था, हाँ मैंने इसे वॉटनी की कसम दी थी। सानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हारा भाई वॉटनी का बहुत बड़ा फ़ैन लगता है, इसने हंसते हुए राबिका से कहा था। ये बात कभी इसके सामने मत कह देना, वो खुद को फ़ैन नहीं वॉटनी का लवर समझता है। ओह गॉड, दुनिया में अब भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। दुनिया में तो पता नहीं, मगर हमारे घर में ऐसे ही लोग हैं। डेविड वॉटनी पर मरता है और अनीता टॉम क्रूज़ पर, इसने छोटी बहन का नाम लेते हुए कहा था। और तुम किस पे मरती हो? सानिया ने शरारत से पूछा था। जाहिर है भाई, रॉबिन पे, इसने अपने फियांसी का नाम लेते हुए कहा था। मैं हमेशा पक्का काम करती हूँ, इसने खिलखिलाते हुए सानिया से कहा था। मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी लगी है, सानिया ने चाय का घूंट लेते हुए कहा था। तुम्हारी फैमिली तो बहुत अच्छी है, हाँ, मगर तुम्हारी फैमिली जितनी नहीं। हम लोग एक दूसरे से इतने क्लोज नहीं हैं, इसने संजीदगी से कहा था। तुम आ जाया करो हमारे घर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राबिका ने बड़े खलूस से इसे ऑफ़र की थी। हाँ, अब मैं आती रहूँगी, यहाँ आकर बहुत अच्छा वक़्त गुज़ारा है मैंने, इसने चाय का मग खाली करते हुए कहा था। फिर गुफ्तगू का मौजू बदल गया था। 4 बजे तक वो दोनों बातें करती रही। फिर सानिया घड़ी देखकर उठी खड़ी हुई। मैं डेविड को बुलाती हूँ। वो इसे लाउंज में छोड़कर चली गई थी। चंद मिनटों बाद रबीका इसके कमरे से निकल आई थी। और आओ बाहर पोर्च पर चलते हैं। वो सो रहा था, मैंने जगा दिया है, चंद मिनटों में बाहर आ जाएगा, रबीका ने इसे बताया था। वो इसके साथ बाहर पोर्च में आ गई थी। चंद मिनटों बाद वो जमाई लेते हुए बाहर निकला था, और फिर गाड़ी में बैठकर इसने पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया था। रबीका सानिया के साथ अंदर बैठ गई थी। गाड़ी सड़क पर लाते ही इसने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया था। गाड़ी में वॉटनी का बॉडीगार्ड गूंजने लगा था, और सानिया ने बेख्तियार कहका लगा दिया था। इसे चंद घंटे पहले रबीका के कहे गए जुमले याद आ गए थे। डेविड ने हैरानी से मुड़कर देखा था। क्या हुआ? सानिया को और हंसी आई थी। रबीका भी इसके साथ हंसने लगी। शायद वो भी सानिया की हंसी की वजह जान चुकी थी। डेविड कुछ देर बाद यक व्यू मिरर से इन्हें हैरानी से देखते हुए गाड़ी ड्राइव करता रहा। फिर इसके माथे पर बल पड़ने लगे थे। नाराज़गी के आलम में इसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। पहले तुम लोग मुझे अपने हंसने की वजह बताओ, या फिर हंसना बंद करो, फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा, इसने पीछे मुड़कर इन दोनों से कहा था। मगर इन दोनों की हंसी की रफ्तार में यकदम इजाफा हो गया था। वो बिल्कुल पागलों की तरह हंस रही थी। फिर राबिका ने खुद पर कुछ काबू पाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी चलाओ, हम खामोश हो जाते हैं। बात ख़त्म करते करते इसने सानिया की तरफ देखा था, और वो एक बार फिर हंसने लगी थी। नहीं, अब तो मैं बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाऊंगा, वो कुछ और बिगड़ गया था। प्लीज़ आप गाड़ी चलाएं, आपको वोटनी की कसम। सानिया नहीं जानती किस तरह बेख्तियार इसके मुंह से ये जुमला निकला था। इसने डेविड के चेहरे पर बेतहाशा हैरत देखी थी। फिर इसने इसका चेहरा सुर्ख होते देखा था। कुछ कहे बगैर वो मुड़ा था। इसने कैसेट प्लेयर ऑफ किया था, गाड़ी सड़क पर ले आया था। वो दोनों कुछ देर मज़ीद हंसती रही थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी हंसी थम गई थी। और हंसी थमते ही सानिया को अपनी हरकत पर
خجالت کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے بیک ویو مرر سے ڈیوڈ کو دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے ماتھے پر بل ڈالے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دوپہر والی خوش مزاجی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ثانیہ کو شرمندگی ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں کیسی لڑکی ہوں۔ اسے خیال آیا تھا ربیکا اب اس سے باتیں کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ ربیکا گیٹ پر اس کے ساتھ اتر کر اسے گھر کے اندر تک چھوڑنے گئی تھی۔ اس کے ذہن میں تب بھی ڈیوڈ کے چہرے کے تاثرات تھے۔ کل تمہیں ڈراپ کرنے کے بعد میرا اور ڈیوڈ کا زبردست جھگڑا ہوا۔ اگلے دن کالج میں ربیکا اسے بتا رہی تھی، مجھے اس بات پر لڑ رہا تھا کہ میں نے تمہیں واٹنی کے بارے میں کیوں بتایا۔ ربیکا مزے سے بات بتا رہی تھی، پھر کیا؟ اسے ایسے جھگڑے تو اکثر ہوتے رہتے ہیں، اسے اصل میں جھگڑنے کی عادت ہے۔ ربیکا بہت پرسکون تھی۔ ویسے مجھے ہنسنا نہیں چاہیے تھا، اور پھر وہ بات جو میں نے اس سے چھوڑو یار، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ربیکا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس کی شرمندگی ختم نہیں ہوئی تھی۔ 3-4 دن بعد اس نے شام کو ربیکا کو فون کیا تھا۔ فون ڈیوڈ نے ریسیو کیا تھا۔ ثانیہ نے اس کی آواز پہچان لی تھی۔ میں ثانیہ ہوں، مجھے ربیکا سے بات کرنا ہے، اس نے کہا تھا۔ اچھا میں اسے بلوا دیتا ہوں، آپ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ 1 منٹ، مجھے آپ سے بھی ایک بات کرنی ہے، ثانیہ نے تیزی سے کہا تھا۔ معذرت کرنے کا یہ اچھا موقع اسے ملا تھا۔ مجھ سے بات کرنا ہے؟ کیا بات کرنا ہے؟ مجھے آپ سے ایکسکیوز کرنی ہے۔ ایکسکیوز کس چیز کے لیے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ اس دن گاڑی میں میرا مطلب میں نے آپ کو گاڑی چلانے کے لیے واٹنی کی قسم دی تھی، اس نے کچھ اٹکتے ہوئے پوچھا، وجہ بتائی۔ ہاں تو میں نے گاڑی چلا دی تھی، دوسری طرف سے بڑی سنجیدگی سے کہا گیا تھا۔ ثانیہ کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر یہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ ہے۔ نہیں، لیکن مجھے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، دوبارہ مت کہیے گا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں، فی الحال تو نہیں ہوں۔ کیا آپ ربیکا سے بات کروا دوں؟ وہ اس کی بات پر کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ ہاں کروا دیں۔ ہیلو ثانیہ۔ کچھ دیر بعد ریسیور میں ربیکا کی چہکتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ اس دن وہ اپنی بھابھی کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ جب فیروز سنز کے باہر اس نے ڈیوڈ کے کچھ فورنرز کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن انیتا بھی تھی۔ انیتا نے ثانیہ کو دیکھ لیا تھا اور وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ثانیہ نے اس سے پوچھا تھا۔ ڈیوڈ ابھی بھی انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ڈیڈی کے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں، رات کی فلائٹ ہے ان کی، اس لیے کچھ شاپنگ کروانے آئے ہیں۔ ربیکا بھی آئی ہے؟ نہیں وہ نہیں آئی، بس میں اور ڈیوڈ ہی آئے ہیں۔ انیتا کچھ دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ ثانیہ کو بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ڈیوڈ اسے دیکھنے کے باوجود بھی اس کی طرف نہیں آیا تھا۔ اس نے ثانیہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا اور ثانیہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ کیا وہ اب بھی اس بات پر مجھ سے ناراض ہے؟ اسے خیال آیا تھا، مگر میں نے ایکسکیوزز کر لی تھی۔ اس کا دل یکدم شاپنگ سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ بھابھی کے اصرار کے باوجود وہ واپس گاڑی کی طرف چلی گئی تھی۔ پھر ثانیہ نے کئی دفعہ اسے بہت سی جگہوں پر دیکھا تھا۔ بعض دفعہ وہ اکیلا ہوتا، بعض دفعہ اس کا کوئی دوست ساتھ ہوتا، مگر کبھی بھی اس نے ثانیہ کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہر بار اسی طرح نظر انداز ہونا ثانیہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا تھا۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ خود اس کے پاس جا کر ہیلو ہائے کہے۔ آخر پتہ تو چلنا چاہیے کہ وہ اس طرح کیوں کر رہا ہے۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر بار اس کا سامنا کرنے کے بعد وہ گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، اور ہر سوچ اس پہلے سے زیادہ الجھاتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ڈیوڈ کی طرف کون سی چیز اس طرح کھینچ رہی تھی۔ اس دن وہ ربیکا کے گھر گئی ہوئی تھی اور وہاں ایک بار پھر ڈیوڈ سے اس کا سامنا ہوا تھا، مگر خلاف توقع اسے نظر انداز کرنے کی بجائے وہ خوش دلی سے مسکرانے لگا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بھی اختیار خوش ہوئی تھی۔ فائن، کافی دنوں بعد آئی ہیں آپ ہمارے گھر، کیا ابھی آپ کی شرمندگی ختم نہیں ہوئی؟ وہ بڑی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ میری شرمندگی تو ختم ہو گئی ہے، مگر آپ شاید ابھی تک ناراض ہیں مجھ سے۔ نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں اس طرح کی باتوں پر ناراض نہیں ہوتا۔ ثانیہ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پھر وہ اتنے ہفتوں سے اسے نظر انداز کیوں کر رہا ہے، مگر وہ پوچھ نہیں سکی۔ ربیکا لاؤنج میں آ چکی تھی۔ وہ ربیکا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر آج وہ بہت خوش تھی۔ وہ اس کے مزاج میں ایک قدم آنے والی اس تبدیلی کو ربیکا نے بھی محسوس کیا تھا۔ اس دن وہ ربیکا کے گھر گئی ہوئی تھی اور وہاں ایک بار پھر ڈیوڈ سے اس کا سامنا ہوا تھا، مگر خلاف توقع اسے نظر انداز کرنے کی بجائے وہ خوش دلی سے مسکرانے لگا۔ ثانیہ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پھر وہ اتنے ہفتوں سے
اس دن گھر واپس آ کر بھی اس کا موڈ بہت خوشگوار رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار لاشعوری طور پر کسی لڑکے سے اسی طرح متاثر ہو رہی تھی، اور وہ لڑکا کون اس وقت اسے بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ربیکہ کی گفتگو میں اکثر اس کے بھائی کا ذکر ہوتا تھا، آج ڈرائیور نے یہ کیا، آج ڈرائیور نے یہ کہا۔ بعض دفعہ ثانیہ کے بارے میں اس کا تبصرہ اسے بتا دیتی اور ان تبصروں سے اسے ڈیوڈ کی جانب کچھ اور مائل کر دیا تھا۔ جس دن ربیکہ ڈیوڈ کا ذکر کرنا بھول جاتی، اس دن ثانیہ خود اس کا ذکر چھیڑ دیتی۔ ان دنوں اس کے بارے میں بات کرنے سے زیادہ دلچسپ چیز اس کے لیے کوئی اور نہیں تھی۔ اس دن کالج میں ربیکہ نے اسے ایک کارڈ تھما دیا تھا، ڈیوڈ کی برتھ ڈے ہے پرسوں اور میں تمہیں انوائٹ کر رہی ہوں، گھر میں ہی ایک چھوٹا سا فنکشن ہے۔ ربیکہ اسے تفصیلات بتا رہی تھی، میرا آنا تو شاید کچھ مشکل ہے، مجھے تمہاری مشکل میں دلچسپی نہیں ہے، بس تمہیں آنا ہے۔ ربیکہ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ ناول کا یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسے لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔